the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ ویلکم وظیفہ پر روحانی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ یہاں پر اکثر چھوٹے چھوٹے وظیفے اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش و آباد اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک اسلامی واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور عقل مندی کی ایک مثال ہے۔ بہت زبردست قسم کے اسلامی واقعات آپ نے سن رکھے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ آج کا بتایا ہوا واقعہ آپ کو سن کر ضرور مزہ آئے گا۔ اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر گرفت کے حوالے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ پر روحانی علاج کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو خواتین و حضرات، واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو انہوں لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، تو عمر بن خطاب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کام ہم سے رکا دیا ہے، اور پھر عورت ہم سے چھڑا لی ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ یہاں پر بات کچھ سمجھنے والی ہے لوگوں، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں میں ان کی جو جگہ تھی وہ یہاں سے بات وضاح ہوتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی بات کی خبر معلوم ہوگی جس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔
وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی، تو انہوں نے بھی لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ تو جب لوگ حضرت علی کے پاس گئے تو انہیں جا کر کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو پھر وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا، یا علی، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکار عورت کو سمسار کرنے سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ کو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد مبارک میں نے سنے ہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ام المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں، اور یہ عورت اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلامی انصاف کی کتنی بڑی مثال جہاں ملتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے جس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور عقل مندی کی ایک مثال سامنے آتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر گرفت کتنی مضبوط تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا وظیفہ فور روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔